الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم جب گروتھ کی سٹیج پہ ہوتے ہیں، مثلا پہلے ہم بچے ہیں، بڑے ہیں، تو جب بچے ہوتے ہیں جو کچھ بھی کھائیں وہ زیادہ تر یعنی جنک فوڈ نہ ہو تو فائدہ مند ہے، کیونکہ گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، باڈی کا میٹابولزم ہوتا ہے۔ میٹابولزم کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک کیٹابولزم، ایک اینابولزم۔ اینابولزم میں باڈی بنتی ہے اور کیٹابولزم میں بریک ڈاؤن ہوتی ہے۔ تو بچپن میں میٹابولزم میں اینابولزم زیادہ ہوتا ہے، بنتی چیزیں زیادہ ہے، ٹوٹتی کم ہے، تو اس وقت زیادہ انرجی کی ضرورت ہے، فوڈ کی ضرورت ہے۔ جب ہم میچیور ہو جاتے ہیں، مثلا ہم آ گئے 25 سے اوپر، پھر ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری ان پٹ اور آؤٹ پٹ میں زیادہ فرق نہ ہو۔ ان پٹ کیا ہے کہ ہم کیا کھاتے ہیں، مثلا آپ آج کل گوگل ہے، گوگل پہ دیکھیں تو اگر آپ نے 100 گرام کا سیب کھایا ہے کتنی کیلریز باڈی کو ملے گی، اگر آپ نے ایک روٹی کھائی ہے اس کا وزن اتنا ہے تو کتنی کیلریز باڈی کو ملے گی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ہے ایکسرسائز، کہ اگر آپ 100 قدم چلتے ہیں تو تقریباً 10 کیلریز برن ہوتی ہے، اگر آپ 1 کلومیٹر چلتے ہیں تو تقریباً اوور آل اگر ایسٹیمیٹ کریں تو 1 کلومیٹر میں 20 کیلریز برن ہوتی ہے، ٹھیک، صرف 20۔ تو اگر آپ 5 کلومیٹر چلیں گے تو تقریباً 100 کے قریب کیلریز برن ہوگی۔ اب آپ نے بیلنس رکھنا ہے کہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ برابر کرنا ہے، تو اتنا کھائیں کہ اس کو برن کر سکے۔ خواتین گھر کا کام کرتی ہے، اس میں بھی کیلریز برن ہوتی ہے، مرد جو ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، اس سے کیلریز برن ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم اس میں بیلنس کر لیں تو ہماری باڈی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہیلتھ ہماری قائم رہے گی۔ تو آج کل کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے، آپ گوگل سرچ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ میں سیب کھانے لگا ہوں تو اس میں کتنی کیلریز باڈی کو ملنی ہے، پھر خیال رکھیں اتنی کیلریز میں نے یوز کہاں کرنی ہے، برن کہاں کرنی ہے۔ اگر اس کا بیلنس کر لیں گے تو باڈی کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ایکسرسائز بھی اسی بیلنس کے لیے ہے۔ آپ نے دیکھیں یہ جو یوگا کرتے ہیں، میرے خیال میں ہم نے جو آج ایکسرسائز کی ہیں کم سے کم 250 کیلریز برن کی، کم سے کم اس کے اندر 250 کیلریز برن۔ تو اب یہ جو فوڈ آپ تو اب یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں شادی پہ تو میرا تو اصول ہے کہ جب جانا ہو تو میں ایک دن پہلے رات کو کھانا چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، صبح ناشتہ بھی ہلکا سا کرنا ہے تو وہ تاکہ بیلنس رہے۔ آپ جتنا لے رہے ہیں، اگر آپ نے ایک دفعہ زیادہ لے لیا کوئی نہیں، آپ ایک ٹائم پہلے کھانا نہ کھائیں، ایک ٹائم بعد میں کھانا نہ کھائیں تو وہ بیلنس ہو جائے گا، کیونکہ اگر اچھی فوڈ ہو اس کو ساروں کو ٹیسٹ کرنا بھی ضروری ہے، تو اس لیے بیلنس رکھیں اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ایک مہینے میں 1 دن 2 دن زیادہ بھی کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، ریگولر کھانے سے ہوتا ہے۔ آپ اگر دن میں ایک وقت کھانا کھاتے ہیں اور زیادہ کھاتے ہیں وہ نقصان دہ ہے، لیکن اگر آپ وہی کھانا 4 پہ تقسیم کر دیں، 4 دفعہ کھائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا باڈی۔ تو اس لیے کھانے میں بیلنس ہونا ضروری ہے۔ لیکن شادی پہ چلے گئے ہیں، کسی کے گھر دعوت پہ چلے گئے ہیں، ایک وقت کھانے، لیکن اس سے پہلے سے پرہیز ہونی چاہیے۔ جزاک